ناظرین، معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اگلے ہفتے سے ملک میں ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے تو زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ جائیں گے۔ ملک کی گرتی ہوئی معاشی صورتحال کے تناظر میں یہ یقیناً ایک خوشکن بات ہے، لیکن ان کے اس بیان سے کچھ بنیادی سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ یہ ڈالر کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور کیا اس سے معیشت کو کچھ استحکام ملے گا؟ جی لالی صاحب بتائیے گا، آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کن بنیادوں پر گورنر اسٹیٹ بینک کے دعوے کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل صحیح، آپ کے سوال جو آپ نے پوچھا ہے بالکل صحیح ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ فریش گرین ڈالرز جو ہیں یہ کدھر سے آئیں گے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو یو اے ای کا رول اوور 2 بلین کا ہوا ہے، یہ فریش گرین ڈالرز اس سے نہیں ہے، یہ ہمارے کیلکولیشن میں ہے آلریڈی، تو یہ کدھر سے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں خوش رکھنا چاہیے، آن این آپٹمسٹک نوٹ چاہتے ہیں ہمیں رہیں۔ اسٹیٹ بینک گورنر کا معاف کریے، میں ان کا آئی ایم ناٹ ٹیچنگ ہم ہز جاب، مگر اسٹیٹ بینک گورنر کا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ صحیح بتائیں، اس لیے کہ ابھی اس کے رول میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن مل گئی ہے۔ یہ رضا باخر ریفارمز کے بعد یہ گورنر کو تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا، اور یہ گورنر کا گارنٹور ورلڈ بینک ہے اور آئی ایم ایف بینک ہے۔ تھوڑا جا کے پڑھیں ان کا کیا یہ ہے کنڈیشنز ہیں آف اپوائنٹمنٹ۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واٹ از دا نیڈ ٹو خامخواہ آپٹمزم بڑا جلدی پیسمزم ہو جاتا ہے جب پیسے آپ کے پاس نہیں آتے ہیں۔ اور سعودیوں نے کیا کہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت تھا سعودیوں کو کہنا، حالانکہ انہوں نے سمجھا بڑا ضروری ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نہیں دیتے اور ریفارمز لاؤ، اور چین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب تک آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں ہے، آپ کا پروگرام مانیٹر نہیں کر رہا ہے، ہم پیسے دینے کے تیار ہیں۔ اور سعودیوں نے کہا ہے کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے انویسٹمنٹ پبلک منی ہے، سعودی سے ہم ٹیکس لیتے ہیں اور سعودیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ٹیکس کے پیسے سے منافع اور جو بھی ہے واپس ملے۔ تو دیکھیے یہ سب لوگ سگنل کر رہے ہیں، آپ کو انمسٹیکبلی سگنل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جنرس رہے ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھ اور مصر کے ساتھ وہ بغیر پوچھے دے دیتے ہیں، ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے، مگر وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور نہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اگر آپ آپٹمسٹک ہونا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ تو بتا دو یار کدھر سے آ رہے ہیں۔ صاحب میں تو کہتی ہوں کہ نہ آپٹمسٹک ہونا چاہیے نہ پیسمسٹک ہونا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ اور یہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ ریئلزم سے کام لے رہی ہے یا بس آپٹمزم سے ہو جائے گی معیشت مستحکم؟ جو ہلالی صاحب نے بات کی ہے نا سعودی عرب کی، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ یہ ڈیووس میں ان کے فائنانس منسٹر جو تھا الجدان، اس نے باقاعدہ پبلکلی بات کی، اور یہ خوفناک بات ہے، اور آپ کو انہوں نے بڑا آئینہ دکھایا ہے۔ Al-Jadaan said Saudi Arabia was working with the multilateral institutions to provide support to Pakistan, Turkey and Egypt as part of the kingdom's largest to nations it deems vulnerable. یہ اس نے کہا کہ ان تینوں کو، ترکی کو، پاکستان کو دیتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات ہے، اس نے کہا ہے the Saudi kingdom wanted to move away from its previous policy. ہم پرانی باتیں نہیں کہہ دیں گے کہ یہ پیسے دے دیے اور یہ کر دیے، of giving nations direct grants and deposits without strings attached. strings کا مطلب ہے کچھ تم نے کرنا ہے، کیوں کیا مانگا اس نے؟ we are working with multilateral institutions to actually say we need to see reforms. تم گھر ٹھیک کرو گے تو پیسے ملیں گے۔ الجدان said we are taxing our people, we are expecting also others to do the same. ہم اپنے لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے یہ پیسے جمع کرتے ہیں تمہارے اللے تلے اور یاشیوں کے لیے نہیں، کہ تم آج گاڑیاں منگواؤ تو آج یہ کرو اور آج یاشیاں کرو اور آپ فلاں کرتے پڑو، یہ ہم نہیں، اب تمہیں نہیں دیں گے۔ یہی بات، یہ سعودی عربیہ واز دی اونلی ہوپ۔ چائنا اتنا نہیں تھا، ہم ہمیشہ جا کے سعودی عرب سے، اب ہم تو وہ لوگ ہیں کہ مشرف اتنا سا لٹکا ہوا منہ بنا دیا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں نواز شریف کو چھوڑو، اگر نہیں چھوڑتے ہو ہم تمہارا پیٹرول جو ہے ڈیفر پیمنٹ ہم نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں۔ آج آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کے اخبارات میں جو ہماری بھد اڑائی ہے،
شہباز شریف صاحب کے ان فکروں کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ میں اپنا شرمندہ ہوں، اس نے مانگا، میں نے کہا میرے بھائی مجھے $1 ارب دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، جو دبئی میں نے کہا. پھر اس کے بعد جو ان کے انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، اب نہیں، اتنی بھد دوڑائی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ہم باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب سے کہ وہ اچانک اپرٹ بول دیتے ہیں. شہباز شریف نے یعنی عمر گزری ہے آپ کی پبلک آفس کے اندر رہتے ہوئے. میں نے آپ کم از کم 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، آپ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے، ساتھ اوپر نیچے. آپ کو تھوڑا یعنی آپ کیوں لوگوں کو اپنا ایک فیس بنا کے دکھاتے ہیں؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ہے ہماری فائنینشیل گورننس کا. پاکستان کے اندر آج بھی پاکستان کو گورن کرنے کے لیے ٹیکسیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ براڈ بیس کر دو اور ٹیکس تھوڑا کر دو، جو اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم بیسیکلی بتایا کہ 2.5% زکوٰۃ لو اور براڈ بیس لو، ہر بندے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہو. اس سسٹم کو اسی طرح چھوٹا سا ٹیکس آپ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رچ کو ٹیکس لگاؤ. ہمارے دوست ہیں شاہد کاردار صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک ہوتے تھے، فائنانس منسٹر لگ گئے. انہوں نے کہا دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے گھروں کے اوپر اتنا تھوڑا سا ٹیکس. مطلب ایک کنال کا گھر اگر آپ کا ہے اپنا اس میں ڈیفنس کے اندر یا کنٹونمنٹ کے اندر، تو آپ ایسے ٹیکس دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے مٹی جھاڑ دی، چند ہزار روپیہ. جبکہ آپ کی ویلیو اس کی یہ ہے کہ کسی کا 15 کروڑ ہے تو کسی کا 40 کروڑ ہے، تو اس طرح کی ویلیو. آپ کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، ڈیڈ انویسٹمنٹ، آپ کی کوئی ٹیکس نہیں. لے کے گئے، انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کس وجہ سے ایگریکلچر ٹیکس آپ نہیں لگا رہے. ٹھیک، آپ اندازہ کریں، آپ پر ریکارڈ موجود ہے، چیختا مر گیا شبر زیدی کہ اس بندے نے آج اتنی گاڑیاں خریدی، آج اتنی گاڑیاں خریدی، آج اتنی گاڑیاں خریدی. آپ انڈیڈک شناختی کارڈ کے بعد تو گاڑی لے کے جا سکتے. آپ کو پتا ہے کہ اس بندے نے اتنی دفعہ فورن ٹریول کیا. آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے یہ بچے فلاں اسکول کے اندر پڑھتے ہیں اور ان کی یہ فیس ہے. آپ کو محنت کرنی آتی نہیں. آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ رات کو بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں جوتا خریدنے پہ ٹیکس لگا دو، صابن خریدنے پہ ٹیکس لگا دو، آٹا روٹی خریدنے پہ ٹیکس لگا دو، 1 لیٹر پٹرول جو ڈلوائے اس پہ ٹیکس لگا دو. یعنی آپ نے کبھی کریٹو تھنکنگ نہیں کی. اب جوتے پڑ رہے ہیں آپ کو دنیا سے. او بھائی، اپنے لوگوں سے پہلے ٹیکس وصول کرو، پھر ہمارے مال پہ عیاشی کرو. تم نے اس ملک کو قرضہ لے کے عیاشی کرنے کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہے. آپ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ان سارے کے سارے پولیٹیشینز کی جتنی ٹیکسنگ سسٹم اٹھانے، ہمارا تاجر ٹیکس چور ہے. آپ لبرٹی مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں، جس زمانے میں آئل بوم تھا، ان کا ٹیکسٹائل بوم کا، پوری کی پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے 20 لاکھ روپے ٹیکس دیا تھا. یہ جو لبرٹی کے دکاندار ہیں، ان سے پوچھیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں. چند لاکھ روپے ہیں جو ساری کی ساری لبرٹی ٹیکس دیتی. یہ ہے، آپ نے یا اپنے سیلریڈ پرسن کو چکر لگایا ہوا ہے، اس کا ٹیکس کاٹ لو، یا آپ نے عام غریب آدمی کا ٹیکس دیا ہوا ہے. پاکستان میں ایک عام آدمی ایک بڑے سے بڑے سیاستدان اور وزیر اعظم سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے جو روز چیزیں خریدتا ہے. ہلالی صاحب، کیا وجہ ہے کہ ٹیکسیشن کا جو سارا نظام ہے وہ غریبوں پر ہی بوجھ ڈالتا ہے اور اشرافیہ ہمیشہ ہی اس سے بچ جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اشرافیہ ان کے کرمنل ٹینڈنسیز ہیں اور انہوں نے ڈسپلے کر دیا ہے کرمنل ٹینڈنسیز. معاف کریے، یہ ایک کرمنل انٹرپرائز ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی آپ سوچئے کہ کتنا ایک اہم قسم کا الائنس ہوا ہے، اور مت سمجھئے کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہے. یہ الائنس جو ہوا ہے یہ بائی ڈیزائن ہے. کون کون ہے؟ چائنا، سعودی، UAE، یہ ہمارے میجر ڈونرز ہیں، اور EU بھی. انہوں نے سب مل کے جان بوجھ کے ایک کلیکٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے. they have said it separately and together if you like کہ ہم آپ کو سب ملکوں، یہ پاکستان کا نام لے کے نہیں کہا، جن ملکوں کو ہم مدد دیتے ہیں ہم ان کو اس شرط پہ اب نیو دیں گے. ناٹ کہ بغیر پوچھے آپ کا شکل اچھا لگا تو سعودی نے کہا لے لو، یہ وہ اچھا لگا لے لو. نو، اب یو ول اونلی گیٹ اٹ اگر IMF ورلڈ بینک اگریز. آپ ایک پروگرام میں ہیں اور ہمارے کو اپنا پیسے کا شورٹی ہے واپس ملنا اور یہ اور وہ.
ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں ٹیکس کے بارے میں, that's a black economy. 80% کون سا ملک ہے دنیا میں بھائی جو پراؤڈلی کہتا ہے 70 to 80% black economy. میں جاننا چاہتا ہوں وہ دن کب آئے گا جب ایک پولیس والا کا حق ہوگا آپ کو روک کے کہیں سر آپ کے پاس ایسی گاڑی ہے کہ بتائیں آپ you are a tax payer or not. What is your NTN؟ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے لالی صاحب. ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے اس ملک میں. ناظرین سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس.